وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، محترم حاضرین، علماء ملت اسلامیہ، سب سے پہلے ہمارا خواجہ نبی میں درود و سلام کا ہدیہ نکالنا کرتے چلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کامیابی خالص ملت سے ناکامی بھری، عدل سے دشمن ہت سے شہرت ہو تو گمنامی بھری، اور بے وفا اہل حرم تم کو کہیں اس سے بچو، غیر وعدے کا جلا کر دے بدنامی بھلی، اور پختہ ہو کر اپنی شاخوں ان سے ہوتا ہے جدا، اے صبر چشمے محبت میں تیری خامی بھلی. گھر میں خوشی ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، گھر میں خوشی ہوئی، ڈنکا بجا باجا بجا، بہت سی ہے خوشیوں میں چیز بٹی، لوگ آئے، مجمع لگا، رشتے دار آئے، سب نے کہا آج اس کو 60 سال کے بعد اولاد ہوئی. غور کرنے کی بات، ایک گھر میں آپ کے لڑکا ہوا، بہت انتظار کے بعد تو اتنی دولت تقسیم کی گئی، اتنا لڈو بانٹا گیا، اتنا لڈوا بانٹا گیا، تو دنیا میں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا، دنیا والوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، دنیا کے لوگوں نے اعتراض نہ کیا کہ آج لڈو کیوں بٹ رہا ہے، اتنا مجمع کیوں جمع ہے، اتنے رشتے دار کیوں آ رہے ہیں، یہ بریانی کیوں بنی، یہ پلاؤ کھانے کی ہو رہی ہے، اتنا اطراف کیوں ہو رہا ہے. یہ سب اطراف میں بھیجا ہے، کسی غریب غربا کو دے دینا چاہیے تھا، رشتے داروں کو نہیں دینا چاہیے تھا، اپنے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے تھا، اس کے لیے اتنا سامان مہیا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ باجا نہیں بجوانا چاہیے تھا. کوئی نہیں بولتا ہے، بلکہ یہ بولتا ہے بھائی بہت دن کے بعد اس کے یہاں اولاد ہوئی ہے، جتنا بھی خوشی کرے، جتنا بھی پیسہ تقسیم کرے وہ کم ہے. اور کرنے کی بات ہے، جب آپ کے گھر میں ایک اولاد ہوئی، اب وہ ناکارہ ہوگی کہ کارآمد ہوگی آپ جانتے بھی نہیں تھے. وہ چور ہوگا کہ بے ایمان ہوگا کہ شیطان ہوگا کہ خبیث ہوگا کہ ابلیس ہوگا کہ نادان ہوگا کہ نادار ہوگا کہ مسکین ہوگا کہ یہ امیر ہوگا کہ وزیر ہوگا کہ ضمیر ہوگا کہ بادشاہ ہوگا، آپ نہیں جانتے ہیں، مگر اس کے حق میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں. لیکن آنے والا جو آ رہا ہے وہ کائنات کی نسبت دے کر آ رہا ہے. آنے والا جو آ رہا ہے وہ اسلام کی نسبت بن کر آ رہا ہے. آنے والا جو آ رہا ہے وہ خدا کی جانب سے نور بن کر آ رہا ہے. آنے والا جب آ رہا ہے تو خدا کی جانب سے رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے. آنے والا جب آ رہا ہے تو دنیا کے لیے امن و شانتی لے کر آ رہا ہے. آنے والا جب آ رہا ہے تو دنیا کے لیے نعمتیں بانٹتا جا رہا ہے. نعمتیں بانٹتا جس شان کیا اس طرف رحمتیں اس کی کا کرم ڈال گیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ آنے والا ایسا آ رہا ہے کہ جو اس کو دیکھ لے وہ صحابی رسول اکبر ہو گئے، جس نے دیکھا فاروق اعظم ہو گئے، کوئی عثمان غنی ہو گئے، کوئی ذوالنورین ہو گئے، کوئی حیدر کرار ہو گئے، کوئی خالد و زرار ہو گئے، کوئی بلال و عمار ہو گئے، کوئی خالد و سعید ہو گئے، کوئی طلحہ و زبیر ہو گئے، کوئی حسن و حسین ہو گئے، کوئی علی و فاطمہ ہے. تو دیکھنے والے نے جب دیکھا ہے تو مرتبہ بلند ہو گیا. جب دیکھنے والے کا مرتبہ بلند ہو گیا تو وہ جو آ رہا ہے وہ کس برتنے والا ہے، وہ کس عظمت والا ہے، وہ کس بڑائی والا ہے، وہ کس رتبے والا ہے، وہ کس شوکت والا ہے، وہ کس شان والا ہے، وہ کس جلالت والا ہے، وہ کس ہیبت والا ہے. کوئی اس کی شان کیا پوچھنا ہے پوچھتے ہو. ارے اکبر کی مثال آؤ، مثال کیا دیتے ہو؟ فاروق اعظم کی
مثال لاؤ، عثمان غنی کی مثال لاؤ، حیدر کرار کی مثال لاؤ، خالد الزراع کی مثال لاؤ، بلال و عمار کی مثال لاؤ، سعد و سعید کی مثال لاؤ، طلحہ و زبیر کی مثال لاؤ، حسن و حسین کی مثال لاؤ، موقع اعظم کی مثال لاؤ، خواجہ میری کی مثال لاؤ، سید الہند کی مثال لاؤ، مخدوم اشرف کی مثال لاؤ، مخدوم سمنا کی مثال لاؤ، شیخ الدین بہاری کی مثال لاؤ، انیس بے قطع کی مثال لاؤ. جب ان کی کوئی مثال نہیں لاتے تو بے مثال کی مثال کیا ہوگا؟ میرا رسول آیا، اس کا تذکرہ یہی ملا. گھر میں ایک اولاد ہوئی تو اتنی خوشی آپ نے منایا، لیکن جو رسول سب کی خدمت بن کر آیا، اگر اس کی ہر لمحہ ہم میلاد مناتے رہیں تو بہت کم ہے. اس لیے کہ میرے لیے وہ رحمت بن کر آیا ہے، میرے لیے امن و شانتی بن کر آیا ہے، میرے لیے ایمان لایا، میرے لیے نماز لایا، میرے لیے روزہ لایا، انسانیت کا شعور بخشا، ساری انسانیت کو آپ کے سامنے وضاحت کر کے بتایا کہ انسان اسے کہتے ہیں، حیوان اسے کہتے ہیں، آدمی اسے کہتے ہیں، جانور اسے کہتے ہیں. جو انسان وہی انسان ہے جو نفس پر غالب اس کی عقل ہو جائے، وہ انسان ہے. جو انسان وہی انسان ہے جس کا نفس عقل پر غالب ہو جائے، وہ حیوان ہے، اور جس کے نفس پر عقل غالب ہو جائے وہ انسان ہے. اس لیے کہ حیوان انسان کی مختصر کی تعریف ہے. چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ انسان نہیں ہے، کھاتا ہوا دیکھتے ہیں انسان نہیں ہے، پیتا ہوا دیکھتے ہیں انسان نہیں ہے، بولتا ہوا دیکھتے ہیں انسان نہیں ہے، سوتا ہوا دیکھتے ہیں انسان نہیں ہے، جاگتا ہوا دیکھتے ہیں انسان نہیں ہے، تمام ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں انسان نہیں ہے. اس لیے کہ آپ انسان کر رہے ہیں، انسان کے روپ میں حیوان نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ وہ کھا رہا ہے، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. بس تو کیا جانور نہیں چلتا ہے، جانور نہیں بولتا ہے، جانور نہیں دیکھتا ہے. آپ کی بھینس نہیں بولتی ہے، بھینس نہیں کھاتی ہے، بھینس نہیں پانی پیتی ہے. خیر ایک جانور میں ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھاتا پیتا ہے، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں. اس کے یہاں بھی توازن و تناسل ہے، آپ کے یہاں بھی توازن و تناسل ہے. اس کے یہاں بھی غیر و غضب ہے، آپ کے یہاں بھی غیر و غضب ہے. اس کے یہاں بھی محبت ہے، آپ کے یہاں بھی محبت ہے. اس کے یہاں بھی عداوت ہے، آپ کے یہاں بھی عداوت ہے. تو پھر شکلن آپ کر سکتے ہیں کہ شکلن انسان ایسا ہوتا ہے اور بھینس ایسی ہوتی ہے. تو اگر شکل کے فرق سے وہ بھینس ہے اور انسان ہے، تو ہاتھی کے فرق سے بھینس کی فرق صورت ہے کہ نہیں، اور بھینس کی صورت سے بندر کی صورت الگ ہے کہ نہیں، بندر کی صورت سے ایک گدھے کی صورت الگ ہے کہ نہیں. مگر ان صورتوں سے بندر ہاتھی سے الگ ہے مگر انسان نہ بن سکے گا، اور ہاتھی بھینس سے الگ ہے مگر انسان نہ بن سکے گا. ہاتھی سے ایک گدھا الگ ہے مگر انسان نہ بن سکے گا. پتا چلا کہ صورت کے فرق سے بھی کوئی انسان نہ بن سکے گا. انسان کب بنے گا؟ جو میرے رسول نے مشن دیا ہے. انسان کب بنے گا؟ جو میرے رسول نے پیغام لایا ہے. انسان کب بنے گا؟ جب میرے رسول کے دیے ہوئے کردار پر چلے گا. اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے، یہ مشن دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس عقل ہے اور اس کے پاس بھی عقل ہے، تمہارے پاس نفس ہے، جانوروں میں بھی نفس ہے، تمہارے پاس غضب ہے، جانوروں میں بھی ہے، لیکن فرق تھوڑا سا نازک فرق ہے. نازک کیا فرق ہے؟ کہ یہی نفس آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی نفس اور عقل ہے، لیکن عقل پر اگر نفس کو غالب کر دیتے ہیں تو حیوان. عقل پر نفس کو غالب کر دیتے ہیں. جیسے کسی چیز کی کھیتی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں اس کے کھیت کو اجاڑ دیتے ہیں، اس کے کھیت سے چنا کھا جاتے ہیں، اس کے کھیت سے آلو کھاڑ لیتے ہیں. تو یہ نفسانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. اس لیے کہ آپ کا جانور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا کھیت لگا ہوا ہے، منہ لگا دیتا ہے. تو جب اس کو بھوک لگتی ہے، کسی کا بھی کھانا رکھا رہے وہ کھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حیوان. لیکن بھوک لگی ہوئی
ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، مگر ایک شخص آتا ہے، وہ منتظر ہو جاتا ہے کہ ضرور یہ کھانا کسی کا رکھا ہوا ہے، یہ پانی کسی کا رکھا ہوا ہے۔ وہ شخص کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، جب وہ شخص آتا ہے تو اس سے پوچھ لیتا ہے، تب اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، اگر اجازت دیتا ہے تو، نہیں اجازت دیتا ہے تو نہیں کھاتا۔ تو عقل پر نفس غالب تو کھا دیتا ہے، اور نفس پر اگر عقل غالب ہے تو نہیں کھاتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ انسان کتنے انسان ہیں جو نفس کے شکار ہے یا عقل کے شکار ہے۔ آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیے، آج چوری کرتا ہے تو اس کا نفس کود کر جاتا ہے، وہ چوری کر لیتا ہے۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نفس آگے بڑھتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، وہ برائی کر لیتا ہے۔ لیکن جب عقل اس کی غالب رہتی ہے، نفس مغلوب رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برائی شروع کرتا ہے۔ یہ میری چیز نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر استعمال نہیں کرتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ چراتا نہیں ہے، اور بری نگاہ سے کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ میرا رسول آ رہا ہے، تو ہمیں انسان بنا کر اور انسانیت کا شعور دے کر جا رہا ہے۔ تو جس رسول نے ہمیں انسان کامل بنایا ہے، اس رسول کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے، اس رسول کی جلالت اور شوقت کا کیا پوچھنا ہے۔ میرے رسول نے ساری کائنات کو آ کر انسانیت اور نور عطا کیا ہے، اس لیے خدا نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کیا آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ نور آ گیا تو نور آیا تو کہاں آیا، نور آیا تو کہاں سے آیا، نور آیا تو کدھر سے آیا، نور آیا تو کس کا آیا، نور آیا تو کیسے آیا، نور آیا تو ساتھ میں کوئی آیا کہ نہیں آیا۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آیا ہے نور تو سب اللہ کی کریمہ میں رات ہونا ہے، یہ تحقیق سے آیا وہ نور آیا ہے تو کہاں سے، اللہ کی جانب سے وہ نور آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ تمام کائنات میرے ہی نور سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے کہ میں خدا کا نور ہوں اور خدا کے نور سے مصطفیٰ کا نور ہے، اس لیے وہ نور بن کر آئے ہیں۔ تو نور بن کر آنا اور ہے اور نور آ کر بننا اور ہے۔ میرے رسول وہاں سے بن کر آ رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں بن کر آ رہے ہیں، نبی بن کر آ رہے ہیں، رسول بن کر آ رہے ہیں، پیغمبر بن کر آ رہے ہیں، حافظ بن کر آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام بن کر آ رہے ہیں، اور نبیوں کے نبی بن کر آ رہے ہیں، رسولوں کے سردار بن کر آ رہے ہیں، مشکل کشا بن کر آ رہے ہیں، دستگیری کرنے چلے آ رہے ہیں۔ تو سب کچھ بن کر آ رہے ہیں، یہاں آ کر بننے نہیں، آپ آتے ہیں تو یہاں عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، عابد بنتے ہیں، زاہد بنتے ہیں، آگے آپ بنتے ہیں، اور وہ بن کر آ رہے ہیں۔ ان کو نہ کسی نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکات کی ضرورت ہے، مگر میرے رسول نے نماز کی زیادہ پڑھی ہم سے، میرے رسول نے روزہ بھی رکھا ہے ہم سے زیادہ، اور میرے رسول نے حج بھی زیادہ کیا، اور میرے رسول نے زکات بھی زیادہ دیا۔ اس کے باوجود اس لیے دیا کہ ان کو حاجت نہیں ہے، پھر بھی دے رہے، اس لیے دے رہے ہیں کہ میرا اگر کوئی بے نمازی ہو جائے تو اس کو نماز دے دیں گے، بے روزہ دار ہو جائے تو اس کو روزہ دے دیں گے، بے حج ہو جائے تو اس کو حج کا ثواب دے دیں گے، اور اگر کوئی زکات نہ ادا کر سکنے والا ہو تو اس کو زکات کا ثواب ادا کر دیں گے۔ تو میرے رسول نے جو کچھ کیا ہے اس لیے کیا کہ میرا امتی وہ اپنی امتی کو دیکھ رہے تھے، کل بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کی دکھ تک دیکھتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں کوئی فائدہ نہیں لگا، یہ خدا نے ہر مطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، اطلاق اپنی اطلاق پر رہتا ہے اور قید اپنے مقام پر رہتا ہے، یہ اصول فقہ ہے۔ یعنی جب قید نہیں خدا نے لگائی ہے کہ یہ آیا تو کیسے آیا، یہ نور کہاں کے لیے آیا،
یہ نور کہاں کے لیے آیا؟ صرف کعبے کے لیے آیا ہے یا مدینے کے لیے آیا ہے یا حجاز کے لیے آیا ہے یا شام کے لیے آیا ہے یا کوفے کے لیے آیا ہے یا بصرے کے لیے آیا ہے یا ہندوستان کے لیے آیا ہے یا پاکستان کے لیے آیا ہے یا امریکہ کے لیے آیا ہے یا انڈونیشیا کے لیے آیا ہے یا لندن کے لیے آیا ہے یا ہندوستان کے لیے آیا ہے؟ یہ کوئی قید نہیں لگائی. نور آیا ہے تو ساری کائنات کے لیے آیا ہے، ساری کائنات کے لیے آیا ہے. اور 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم کو ظاہر بنایا تو 18,000 عالم کے لیے نور بن کے آیا. میرے مصطفیٰ 18,000 کے لیے نور بن کر آئے ہیں. 18,000 عالم، 18,000 ایسی دنیا اللہ نے بنائی ہے اور سب میں میرے مصطفیٰ نور ہے. اور یہی ہم تک تیرا نہیں کر رہے مصطفیٰ کا. ساری کائنات مصطفیٰ کا گا رہی ہے. ساری کائنات ایک مولانا صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ کو میراث سب ٹھیک ہے لیکن یہ لڑوا کیوں بانٹتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ارے ہم تو اپنے میراث میں لڑوا بانٹا کرتے ہیں لیکن مگر صحابہ کرام اپنے نبی کے میراث میں مڑوا بانٹا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم تو صرف لڑوا ہی بانٹا کرتے ہیں. وہ سب بانٹ دیا کرتے تھے، وہ سر ادا کرتے تھے، وہ سر نذرانے میں پیش کر دیا کرتے تھے. آج ہے جو ایک نبی اشارہ کرتے تھے آج فلاں جگہ جہاد کرنا ہے، لوگ چلے جاتے تھے. ابھی جگہ تو صاف ہے مگر اس کے باوجود اسی طرح جنگ میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور اسلام پر خدا و رسول کا قربان ہو جایا کرتے تھے. ایسی شان صحابہ کرام کے لیے مرتبہ دیا گیا، اس لیے عظمت دی گئی. اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک ادنا صحابی کے گھوڑے کے کاٹ کے نیچے کی گرد اگر عبد القادر اڑ کر عبد القادر کے سر پہ پڑ جائے تو یہی سر یہ نجات سمجھے گا. صحابہ کرام کی عظمت دیکھیے. سیدنا عبد القادر گیلانی جو اس مہینے کے بعد ان کا مہینہ آنے والا ہے 11ویں شریف، تو آپ ولیوں کے سردار اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہر سورج نصف النہار پر چمکتا ہے اور چمک کے غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، لیکن غوثیت کا سورج نصف النہار پر چمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا. ہر نور بولتا ہے اور بول کے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن غوثیت کا نور قیامت کی صبح تک بولتا ہی رہے گا. یہ غوث پاک ہے کہ آپ اپنی ماں کے شکم میں ہے، ایک فقیر کی نیت خراب ہوئی اور وہ گھر میں گھسا، اس کی دست درازی کی نیت ہوئی، آپ شیر بن کے باہر ہوئے اور اس فقیر کو دو ٹکڑے کر دیا. یہ غوث پاک کی شان اور عظمت ہے کہ جب آپ پیدائش سے پہلے ماں کے شکم میں آپ کو قرآن پاک یاد ہو گیا، آدھا یعنی قرآن آپ کو یاد ہو گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں غوث پاک ہے. جب ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے پاس اتنی طاقت ہے لیکن وہ بھی صحابی رسول کی عظمت بیان کر رہے ہیں. کہ لوگوں اپنے صحابہ کی عظمت کو پہچانو، اس لیے سرکار نے فرمایا ہے اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستارے کے مثل ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو جائے گی. تو یہ ہدایت یافتہ کب ہوں گے؟ جب صحابہ کرام کی اصول اور کردار پر چلنے لگو گے، ان کی عظمت اور ان کی شرافت اور ان کی کردار کو اپناؤ گے. امام حسین علی مقام میں کربلا میں یہی عظمت و کردار کو باقی رکھنے کے لیے اپنی بھی قربانی دی اور اپنے گھر والوں کی بھی قربانی دے دیا. اس لیے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ جو پہلے تشکیل ہو گئی ہے، جو سورج پہلے آ گئی ہے وہ سورج مٹ جائے گی. آپ نے یہ خون دے کے بتا دیا ہے کہ نہ سورج اسلام کی کبھی مٹی ہے اور نہ قیامت کی تک مٹے گی. جب حسین آئے ہیں تو حسین نے یہ بتایا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. حسین مجھ سے ہے، دنیا جانتی ہے یا رسول اللہ کہ حسین آپ سے ہے. دنیا جانتی ہے کہ حسین آپ سے ہے اس لیے کہ آپ کے نواسے ہیں. دنیا نہیں جانتی ہے خاتون جنت کے لفظ دیگر ہے
دنیا جانتی ہے، حضرت علی کی نور نظر ہے، دنیا جانتی ہے، آپ نے گوشت مبارک پر سوار کر کے انہیں گھمایا ہے، دنیا جانتی ہے، آپ نے اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف کی ہے، دنیا جانتی ہے، آپ نے ان کی عظمت و برتری کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں الحسین منی، دوسرا جملہ ہے کیا نام حسین، میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو میں حسین سے کیسے، آپ حسین سے کیسے ہیں، آپ سے تو حسین ہے مگر آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو آپ نے کہا جس نے قرآن بچایا ہے، اس لیے تو میں نے کہا میں حسین سے ہوں، میرا ایمان بچایا ہے، میرے لوگوں کا ایمان بچایا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، دین میرا بچایا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، اسلام میرا بچایا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، میرا کردار بچایا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، کربلا کی دھرتی پر تمام اذیت سہ کر مصائب برداشت کر کے اور میرے اسلام کو زندہ اور تابندہ کیا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، میرے کردار کو مٹایا ہے اور پڑھایا ہے اور کفر کو مٹایا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، منافقت کو مٹایا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، یزیدیت کو مٹایا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، اور جنگ کا پیغام دے کر امن و شانتی کا پیغام دے دیا ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ آپ نے جنگ نہیں کی، جنگ کا طریقہ یہی تھا کہ فوج جمع کی جاتی، جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ نصارہ بجنے لگتا، جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ تلواریں جنہان سے باہر ہو جاتی، جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ گھوڑے سامنے ہو جایا کرتے، لیکن اس کے باوجود نہ آپ کے پاس صحیح تلوار، نہ آپ لوگوں کے پاس صحیح ڈھال، نہ آپ لوگوں کے پاس صحیح گھوڑا، لیکن آپ گئے تھے پیغام انسانیت دینے کے لیے، نہ کہ جنگ کے اعلان کے لیے، آپ نے جنگ کا پیغام نہیں دیا بلکہ امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، اپنا سر کٹوا دیا، سر کٹوانے کے بعد دنیا سمجھ گئی کہ حسین حق پر ہے، یزید نہ حق پر ہے، حسین ایمان پر ہے، یزید کفر پر ہے، ادھر اس لیے کہ ادھر جو اسلام تھا ادھر کفر تھا، ادھر نور تھا ادھر تاریخی تھی، ادھر ظلم تھا ادھر جو ہے شانتی تھی، ادھر مظلومیت تھی، وہ خدا کے دشمن نظر آ رہے تھے اور یہ خدا کے دوست نظر آ رہے تھے، ادھر جو ہے روحانیت نہیں تھی، مادیت تھی، اور ادھر روحانیت اور نورانیت میں شرابور لوگ چلے جا رہے تھے، اس لیے امام حسین نے جب رسول کے کردار کو بچایا، اتنا بڑا میلاد کیا مصطفیٰ کا، اتنی بڑی یاد منائی مصطفیٰ کی، ہم کیا میلاد کریں گے؟ انہوں نے اپنے خون میں بھرے ہوئے جگر پانی اٹھایا ہے، عالی اصغر کو لے کے میدان جنگ میں آ گئے اور ان کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی یادگار قائم کیا کی جائے گی اپنے مصطفیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے مصطفیٰ کی یاد کو بچانے کے لیے امام حسین نے ایک ایک لہو عطا کر دیا اور ایک ایک لہو نشاور کر دیا اور دنیا میں یہ دکھا دیا کہ جب تک حسین کا نام زندہ رہے گا اس وقت تک اسلام بھی زندہ رہے گا، جب تک حسین کا نام زندہ رہے گا اس وقت تک قرآن بھی زندہ رہے گا، اور یہ حسین کا نام مٹے گا نہیں، مٹانے والے مٹتے چلے جائیں گے، جب حسین کا نام تم نہیں مٹا سکتے ہو، جو یہ اپنے رسول پر مٹ جائے اس کو نہیں مٹا سکتے ہو، تو میرے رسول کے نام کو کیا مٹاؤ گے، اور رحمت العالمین کے رسول کو کیا مٹاؤ گے، جو صرف طرح نور بن کر نہیں آ رہے، ایک ساتھی بھی قرآن آ رہا ہے۔ آپ نے ابھی تصویر سنی مولانا رستم علی صاحب نے، اس پر کافی تفصیلی بیانات کیے ہیں میراث پر، لیکن میں نے میراث کا ڈھنگ بتایا ہے، میراث کا طریقہ اپنایا ہے، وہ دوسرے نظر کا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو اس میں فرمایا ہے کہ رسول جو ہے دعویٰ ہے، نور دعویٰ ہے اور قرآن اس کی دلیل ہے، ایسی بات نہیں ہے، مصطفیٰ دلیل بن کر آئے، مصطفیٰ دلیل بن گیا، بس جاؤ قرآن بولتا ہے، میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا، خدا کی جانب سے یہ دلیل بن کر آئے مصطفیٰ، تو محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، تو قرآن دعویٰ ہے، مصطفیٰ کی دلیل ہے، اس لیے قرآن کو دیکھ کر مصطفیٰ نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ کر
مصطفیٰ نہیں چلے، مصطفیٰ کو دیکھ کر قرآن چلا ہے، مسکرا دیے مصطفیٰ کو قرآن بولتے، رسول کا چہرہ ہے روشن اور تابناک جب نظر آیا تو قرآن نے کہا بس دعا، جب آپ کی زلفیں موم پر چھٹک گئی تو کہا بس سجا ہے، جب آپ نے کنگروں کو پھینکا تو قرآن بول رہا وما تو قرآن دیکھ کر مصطفیٰ کو چل رہا ہے، مصطفیٰ قرآن کو دیکھ کر نہیں چل رہے ہیں، ہم قرآن کو دیکھ کر چلنے والے ہیں، ہم قرآن کو دیکھ کر چلنے والے ہیں، اور مصطفیٰ کو دیکھ کر قرآن چلا اور قرآن کو دیکھ کر ہم چلیں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں تھا ساتھ میں قرآن تھا، مطلب یہ تھا کہ دو نور کا ہونا ضروری ہے، بس جاکو من اللہ نور و کتاب مبین، رفیع سے آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب، یعنی ایک نور آ گیا، ایک روشن کتاب آ گئی، ایک نورانی کتاب بھی آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کتاب پڑھنے کے لیے دو نور کا ہونا ضروری تھا، ایک نور سے کام نہیں چلے گا۔ اگر دین کی روشنی ہے اور آپ کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو کتاب پڑھیے گا، کوئی پڑھ لے گا کتاب کو؟ اور اگر اندھیرا ہو آپ کی آنکھ میں روشنی ہے تو کوئی کتاب پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دو نور کا ہونا ضروری ہے، آپ کی آنکھ میں بھی روشنی ہو اور سامنے بھی روشنی ہو، تب ایک کتاب آپ پڑھیے گا۔ اگر ایک کا نور بھی ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے نور کے ساتھ کتاب مبین یعنی روشن کتاب، نورانی کتاب بھی آئی تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لو، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اور قرآن کو دیکھو گے مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔